نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم بحمداللہ تعالی آج ہم اپنے معمول کے مطابق سب سے پہلے سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس کے سبق کو شروع کریں گے، جو کہ انشاءاللہ شروع ہوگا کتاب کے صفحہ نمبر 132 پیج 132، اور یہ سیرت پاک کی کتاب کا 5واں چیپٹر اور اس کا سوال نمبر 67، وہاں سے انشاءاللہ اس کا آغاز کیا جائے گا۔ سوال 67 پیج 132 شروع کریں گے۔ سوال 67 غزوہ کسے کہا جاتا ہے؟ جواب، غزوہ اس چھوٹے یا بڑے لشکر کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو۔ غزوہ اس سفر میں جنگ اس سفر میں غزوہ اس سفر میں جنگ کی نوبت آئی ہو یا نہ آئی ہو۔ جی سریہ کسے کہا جاتا ہے؟ وہ فوجی دستہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت نہ فرمائی بلکہ اپنے کسی صحابی کو اس لشکر کا امیر مقرر فرمایا ہو۔ اس سفر میں بھی خواہ جنگ ہو یا نہ ہو اسے سریہ کہتے ہیں۔ سریہ کو باس بھی کہا جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جو سیرت پاک کا پہلو جس کا آغاز ہو رہا ہے وہ غزوات اور سرایہ جو ہیں، یہ ہجری 2 سے چونکہ ان کا آغاز ہوا، اور ہم جس ترتیب کے ساتھ سیرت پاک کا مطالعہ کر رہے ہیں، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، اس اعتبار سے ابھی یہاں سے ہجری 2 کے جو واقعات ہیں ان کا آغاز پیچھے ہو چکا ہوا ہے۔ سب سے پہلے چونکہ یہ الفاظ بار بار اس سبجیکٹ میں بیان کیے جائیں گے، پڑھے جائیں گے، سب سے پہلے تو اس کو سمجھیے کہ غزوہ اور سریہ میں، غزوات اور سرایہ میں کیا فرق ہے۔ غزوہ واحد ہے، غزوات اس کی جمع ہے، سریہ واحد ہے اور سرایہ اس کی جمع ہے۔ غزوہ ہر اس چھوٹے یا بڑے لشکر کو کہتے ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو، خواہ اس سفر میں جنگ کی نوبت آئی یا نہ آئی، یعنی جنگ ہوئی یا جنگ نہ ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے جو بھی ایسا سفر اختیار فرمایا کہ جس میں آپ نے کسی لشکر کی قیادت کی، یعنی وہ فوجی مہم تھی، حضور نے کسی فوجی اور آرمی کے اپنے دستے کی قیادت فرمائی، اس کو لیڈ کیا، اگرچہ اس سفر کے اندر جنگ ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو،
مگر حضور علیہ السلام اس نیت و ارادہ سے جب نکلے ہوں تو حضور پاک کا جو ایسا سفر ہے اس سفر کو اس کو غزوہ کہا جاتا ہے. یہ جو سفر ہوئے ان میں بعض سفر میں اسفار میں جنگ ہوئی اور بعض میں جنگ نہیں بھی ہوئی، لیکن اس چھوٹے یا بڑے لشکر کو جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو اس کو غزوہ کہتے ہیں. اور ایسے لشکر جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے مگر حضور پاک خود مدینہ طیبہ میں رہے اور ان لشکروں کی اور ان فوجی دستوں کی قیادت اور لیڈرشپ کسی اور صحابی کو امیر بنا کے آرمی اپنی کا چیف آف آرمی اسٹاف وہ بنا کے حضور علیہ السلام نے بھیجا اور خود اس جہاد میں حضور پاک تشریف نہیں لے کر گئے. ایسے لشکر کو سریہ کہا جاتا ہے اور اسی سریہ کو بعث بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بعث بھی کہتے ہیں اسے. سریہ اور بعث سیرت پاکی کتب میں جب یہ الفاظ ہیں تو اس سے مراد وہ لشکر ہے کہ جس کو حضور علیہ السلام نے روانہ فرمایا بھیجا مگر اس میں آپ خود جو تھے وہ بنفس نفیس شامل نہ ہوئے بلکہ کسی صحابی کو اس کا امیر لشکر بنا کے آپ نے اس کو روانہ فرمایا. جی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کرنے کی اجازت کب دی؟ مسلمانوں کو جہاد کی اجازت 12 صفر 2 ہجری کو دی گئی. یہ بتائیں اس موقع پر قرآن مجید کی کون سی آیت نازل ہوئی؟ آیات نازل ہوئی. جواب سورہ حج کی آیات 39 اور 40. جی. جہاد متعلقہ آیات کے نزول کے بعد عام صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا؟ صحابہ کرام اپنے کام کاج کے لیے جب کھیتوں میں جاتے تو اس وقت بھی تلوار اور زیرہ ساتھ لے کر جاتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت بھی جہاد کے لیے طلب نہ فرما دیں. جی. پڑھیے بیٹے آگے. زیرہ کسے کہا جاتا ہے؟ جنگ کی حالت میں جسمانی حفاظت پہنے لوہے کے مخصوص لباس کو زیرہ کہتے ہیں. زیرہ کہتے ہیں. لفظ ٹھیک پڑھی بیٹا. زیرہ کہتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 صفر 2 ہجری کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاد کی آیات جو ہیں وہ نازل کی گئیں اور یہ سورہ الحج کی آیت 39 اور 40 39 اور 40 نمبر آیات جو ہیں سورہ الحج کی یہ اتری صفر 2 ہجری میں. اس کے بعد مسلمانوں کو باقاعدہ جو ہے وہ جہاد کی اجازت دی گئی. اس حوالے سے یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ چونکہ اس دور کے اندر جس کے اندر ہم موجود ہیں اس میں تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے بعض لوگ بے احتیاطی کرتے ہوئے ایسے واقعات کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ فلاں بندے نے بھی حضور علیہ السلام کی بے ادبی کی، توہین کی وغیرہ وغیرہ، تو اس کا کوئی ایکشن جو ہے وہ لیا نہیں گیا. اس اعتبار سے سیرت طیبہ کی روشنی میں اس دور میں یہ ایک بہت اہم اور امپورٹنٹ کویسچن جو ہے وہ بنتا ہے. اس بات کو آپ توجہ کے ساتھ سمجھ لیجئے کہ 13 سال حضور پاک علیہ السلام نے کم و بیش مکہ معظمہ میں اعلان نبوت کے بعد گزارے. پہلا سال مدینہ طیبہ میں جب گزرا تو وہ بھی ختم ہوا تو 2 ہجری میں آ کے جو تھا وہ جہاد کی حکم کی باقاعدہ آیات جو تھیں وہ نازل ہوئیں.
اب اس سے پہلے جتنا دور تھا کم و بیش اعلان نبوت کے بعد 14 سال کا جو دور تھا، اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جہاد کی اجازت ہی نہ تھی، ایسا حکم موجود ہی نہ تھا۔ سو جب ایسا حکم موجود ہی نہ تھا، اس بیک گراؤنڈ میں، اس دور میں اگر کوئی شخص ان واقعات کو پیش کرے جو کہ اعلان نبوت سے لے کر پہلے 14 سال تک کے واقعات ہیں، تو اس سے تناظر اور بیک گراؤنڈ اور پس منظر میں یہ چیز سمجھنا چاہیے کہ وہ شخص سیرت پاک کا درست طور پر مطالعہ نہیں کر رہا اور نہ ہی درست انفارمیشن جو ہے وہ آگے لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اعلان نبوت کو بڑے سال گزر گئے تھے، تو تب جا کے شب معراج، آپ نے پڑھا، شب معراج پنجگانہ نماز کا حکم جو تھا وہ نازل فرمایا گیا۔ آپ نے پڑھا کہ رمضان المبارک کے روزوں کا حکم جو ہے وہ ابھی آپ نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا، 66 کویسچن ہے ہماری اس کتاب کا، کہ رمضان المبارک کے روزوں کا حکم جو ہے وہ شعبان 2 ہجری میں نازل ہوا۔ کب نازل ہوا؟ شعبان 2 ہجری میں نازل ہوا۔ جہاد کا حکم جو ہے وہ نازل ہوا صفر 2 ہجری میں۔ اب اس سے پہلے اگر کوئی خدا نخواستہ اس طرح کے واقعات ہوئے تو ان کو اب آپ بطور دلیل پیش نہیں کر سکتے۔ مدنی زندگی میں بھی جو واقعات ہوئے ان کی ہم انشاءاللہ جب ان جگہوں پر پہنچیں گے تو انٹرپریٹیشنز عرض کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن اگر کوئی شخص آپ کو کوئی ایسے واقعات سناتا ہے کمزور روایات سے بھی، اور پھر خاص طور پر مکی زندگی کے اعتبار سے بھی، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے شب معراج جب پنجگانہ نماز کا حکم نازل ہوا تو اس سے پہلے جو صحابہ کرام موجود تھے، کوئی شخص ایسا کہہ دے کہ جی فلاں صحابی نے تو اعلان نبوت کے 2 سال بعد خدا نخواستہ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ اس طرح کی انٹرپریٹیشن کر دے، جی اعلان نبوت کے دوسرے اور تیسرے سال تو صحابہ پنجگانہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب بات کو سمجھ رہے ہیں؟ کوئی رمضان المبارک کے روزوں کی یوں انٹرپریٹیشن کر دے کہ دیکھیے جی 13 سال سے لوگ مسلمان تھے تو وہ تو رمضان کے روزے ہی نہیں تھے رکھتے۔ اگر علم دین کا بیان ایسے جاہلوں، کم علموں یا مفاد پرست لوگوں کے قبضے میں ہی آ گیا ہے تو پھر اس کے اوپر سوائے افسوس کرنے کے یا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ اگر اس طرح ہم چیزوں کو بیان کرنا شروع کر دیں گے، اگر کوئی اس چیز کو بطور دلیل پیش کرے حضور پاک کی مکی زندگی کا کوئی واقعہ لے کر اور کہے جی صحابہ کرام نے تو فلاں موقع پر کوئی ایکشن نہیں لیا، تو وہ جو صحابہ نے ایکشن لیا وہ بھی آگے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سبق میں اپنی روٹین اور ترتیب سے آتے رہیں گے۔ لیکن اگر کوئی ایسی انٹرپریٹیشن کرے گا تو وہ سوائے جہالت کے، اگنورنس کے کچھ بھی پھیلا نہیں رہا ہے، چاہے اس کے لسنرز کئی ہزاروں کے اندر موجود کیوں نہ ہوں۔ کیوں کہ ابھی اگر ایک چیز کا حکم ہی نہیں اترا تو اس کے اوپر عمل کا موقع کیسے بنے گا؟ جیسے جب تک پنجگانہ نماز کا حکم نہیں اترا تو پنجگانہ نماز چونکہ فرض ہی نہیں تو صحابہ پڑھیں گے کیسے؟ رمضان المبارک کا روزہ اگر فرض ہی نہیں کیا گیا تو آپ پہلے 14 سال کی روایات اعلان نبوت کے بعد سے لے کر نکال کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے پھریں تو سوائے اس کے کہ آپ اسلام کی خدمت نہیں کر رہے بلکہ آپ اسلام کی تاریخ کو داغدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، صرف اپنے جبے کبے دستار ٹوپی اور داڑھی کے نام پر یا اپنے لبرلزم اور سیکولرزم کے نام پر۔ سو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ امر جہاد جو ہے، یہ حکم جہاد یہ نازل ہوا ہے صفر 2 ہجری میں۔ سو جب صحابہ کرام کو یہ حکم دے دیا گیا تو پھر صحابہ کرام نے خاص اس سبجیکٹ کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، پھر انہوں نے توہین رسالت کرنے والوں کے ساتھ جو کیا وہ صحیح بخاری شریف کے اندر بھی ہے، صحیح مسلم شریف کے اندر بھی ہے، اور سیرت کی ہر کتاب جو ہے وہ اس سے بری پڑی ہے۔ دوسری چیز، اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے وہ جذبات دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات اتاری جہاد کی، غالباً یہ آیت پاک اذن للذین، یہاں سے اس آیت پاک کا آغاز ہوتا ہے کہ اجازت دی گئی ہے ایمان والوں کو۔ یہ اجازت جب دی گئی، اتنی آیات کریمہ جو تھی یہ اتری سورہ الحج کی آیت نمبر 39 اور 40۔ اب جب یہ آیات اتری تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے جذبات کیا تھے؟ ان کو پتہ ہے کہ اب حضور پاک پر یہ آیات اتری ہوئی ہیں، جیسے ان کو نماز کے لیے بلایا جاتا تو وہ دوڑے دوڑے نمازی بن کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے۔
جیسے انہیں روزوں کا حکم دیا گیا تو وہ صبح سے لے کے شام تک بھوکے اور پیاسے رہتے تھے. اب ایسے ہی ان کے لیے جیسے ان کے لیے نماز پڑھنا تھا، یہ بات بیٹے آپ لوگ سمجھ رہے، جیسے ان کے لیے نماز پڑھنا تھا ایسے ہی ان کے لیے جہاد کرنا بھی تھا. جیسے ان کے لیے نماز پڑھنا اللہ کے حکم کو فالو کرنا تھا ایسے ہی ان کے لیے جہاد کرنا بھی اللہ کے حکم کو فالو کرنا تھا. اور جیسے وہ نماز کی تیاری ان کے لیے پہلے وضو فرمایا کرتے تھے، ایسے ہی صحابہ جو تھے ان کو پتہ اب جہاد کے لیے آیات نازل ہو چکی ہوئی ہیں جہاد کے متعلق، جہاد کے حوالے سے. اب وہ کیا کرتے، وہ اگر اپنے کام کاج کے لیے کھیتوں میں بھی جاتے تو اس نیت اور ارادے کے ساتھ اپنی تلواریں، اپنی زیرہ، وہ لوہے کا لباس جو کہ حالت جنگ میں اپنی جسمانی حفاظت کے لیے پہنا جاتا ہے، جس کے پاس وہ زیرہ موجود تھی وہ تلوار اور زیرہ بھی لے کر اپنے کھیتوں میں جاتا تھا، اپنے ڈیرے پہ جاتا تھا، اپنا مال ڈنگر چرانے کے لیے لے کے جاتا تھا، صرف اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آقا دو عالم ہمیں کسی دن اچانک جہاد کا حکم دے دیں تو ہمیں حضور پاک کا حکم ماننے میں کہیں تاخیر نہ ہو جائے. سبحان اللہ، کہیں ہم لیٹ نہ ہو جائیں، کہیں ہم اپنی جان کو نچھاور کرنے میں ہمیں ایک لمحے کی. دیکھیے بندہ ڈیرے پہ باہر ہوتا ہے نا، بندہ بازار میں اپنی دکان پر ہوتا ہے تو بندہ گھر آ کے بھی تلوار کو لے کے جا سکتا ہے، اپنا ہتھیار، اپنا ووپن وہ گھر سے بھی آ کے لے کے تو جا سکتا ہے. لیکن کمال وہ فرشتہ صفت انسان تھے حضور علیہ السلام کی زیارت جنہوں نے کی تھی، اور ان کے اندر جذبات جہاد اس قدر تھے، اور حضور پاک کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو فالو کرنے کا جذبہ اس قدر تھا کہ آیات جہاد اتنی. ابھی کوئی باقاعدہ حضور نے تیاری کے لیے حکم نہیں دیا کہ ہم فلاں علاقے کی طرف جہاد کے لیے جائیں، نہیں، خالی آیات اتری ہیں، انہوں نے حضور سے سن لی ہیں. اور اس کا ریئیکٹ کیا ہے کہ جو بھی بندہ اپنے کھیتوں کو جاتا ہے، جو بندہ اپنی دکان پر جاتا ہے، جو بندہ دن کو اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، وہ اپنی تلوار ساتھ لے کے جاتا ہے، اپنی زیرہ ساتھ لے کے جاتا ہے کہ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آواز دیں گے تو ہمیں حضور کا حکم ماننے میں کہیں تاخیر نہ ہو جائے، ہمیں دیر نہ ہو جائے. یہ بات ذہن نشین کر لیجیے. جب تک مسلمانوں کے جذبات اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے اس طرح نہ ہوں گے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تھے، تب تک اسلام کی کما حق خدمت کرنا یہ ممکن نہیں. آج تو والدین، مائیں، باپ بچوں کو جو مسجد تک نہیں بھیج سکتے، اب اس دور کو اس دور کا انالیسس کریں تو رونے کو جی چاہتا ہے. جن کی اولادیں جن کی بات مان کر مسجد تک آنے کو تیار نہیں، کسی جگہ سے علم دین حاصل کرنے کو تیار نہیں ہے، تو وہ مسلمان کہاں سے پیدا ہوں گے جو ان جذبات کو آج بھی اپنے سینوں کے اندر رکھیں گے. مگر دین کی خدمت تب تک ممکن نہیں ہے کہ جب تک ہر حکم کے لیے وہ مال دینے کا ہو، وہ جان دینے کا ہو، وہ وقت دینے کا ہو، وہ اپنا سب کچھ اللہ رسول کی بارگاہ میں پیش کرنے کا ہو، جب تک جذبات ایسے نہیں ہوں گے تب تک دین کی خدمت یاد رکھیے کبھی بھی ہو نہیں پائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے مبارک نقوشے پر ہمیں عطا فرمائے اور ہمیں ان کے رستے پر چلنے والا مسلمان بنائے. پڑھیے نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم کتنے غزوات میں شرکت فرمائی. جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معروف روایت کے مطابق بعض روایات کے مطابق 27 غزوات میں شرکت فرمائی. جی. روایات میں اس فرق کی وجہ بیان کریں. یہ فرق صرف مورخین کے مختلف طریقوں سے گننے کے اعتبار سے ہے، البتہ حقیقت حال میں کوئی فرق نہیں. مثلا بعض غزوات ایک ہی سفر میں مختلف مقامات پر پیش آئے، کسی نے ایک ہی سفر کی وجہ سے ایک غزوہ شمار کیا اور کسی نے مختلف مقامات کے اعتبار سے انہیں کئی غزوات میں شمار کیا. جی. کیا تمام غزوات میں باقاعدہ جنگ ہوئی؟ جی نہیں، بلکہ صرف 9 غزوات میں باقاعدہ جنگ ہوئی. سیرت پاک کی مختلف کتابوں کو آپ پڑھیں گے
تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی، بعض کتب میں لکھا ہوگا کہ حضور علیہ السلام نے 9 غزوات میں شرکت فرمائی، بعد میں لکھا ہوگا حضور علیہ السلام نے 27 غزوات میں شرکت فرمائی، اور دیر سطور فشن، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ تو پڑھنے والا بندہ اس کے اوپر ڈسٹرب ہو سکتا ہے، اس لیے ہم نے نیچے والے سوال میں اس کی وضاحت کر دی ہے کہ یہ صرف گننے کے اعتبار سے فرق ہے، سیرت نگار اپنے اپنے طریقہ کار کے مطابق واقعات کو گنتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے خود جن لشکروں کی قیادت فرمائی وہ حضور پاک علیہ السلام 9 مرتبہ مدینہ طیبہ سے لشکروں کی قیادت فرماتے ہوئے، اپنے فوجی دستوں کو لیڈ کرتے ہوئے حضور پاک مدینہ طیبہ سے باہر نکلے۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا کہ ایک سفر کے اندر کئی جنگیں جو تھیں وہ ہو جاتی، چھوٹے موٹے قبائل رستے میں آتے، ان کے ساتھ جہاد ہو جاتا، ان سے صلح ہو جاتی، مگر وہ سفر ایک ہی ہوتا۔ تو مورخین کیا کرتے ہیں، سیرت نگار جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کا اپنا اپنا طریقہ کار ہے گننے کا، ان کو تھلے کرنے کا، ان کی کاؤنٹنگ کرنے کا۔ بعض سیرت نگار اس طرح فرماتے ہیں کہ وہ ایک سفر کے اندر جتنی مختلف جگہوں پر حضور علیہ السلام رکے یا اس طرح کا کوئی واقعہ رونما ہوا تو وہ اس کو ایک الگ غزوہ جو ہے وہ ڈکلیئر فرماتے ہیں، اور بعض سیرت نگار اس طرح کرتے ہیں کہ اس سفر کے اندر جو مین مارکا ہوا صرف اسی کو غزوہ گنتے ہیں، اور بقیہ چھوٹے موٹے واقعات جو ہوتے ہیں ان کا ذکر نہیں فرماتے ہیں۔ اس لیے یہ صرف کاؤنٹنگ کے اعتبار سے ہر سیرت نگار کا اپنا اپنا طریقہ کار ہے۔ ادروائز حضور علیہ السلام جو ہیں وہ غزوات جن میں باقاعدہ جنگ ہوئی وہ 9 ہیں۔ وہ کتنے ہیں؟ وہ صرف وہ 9 ہیں جن میں حضور پاک علیہ السلام نے شرکت بھی فرمائی اور ان میں باقاعدہ جنگ بھی ہوئی۔ جی ان کے اوپر بھی لکھا ہوا کہ بعض روایات کے مطابق جی وہ میں نے بیٹے فرقرار کر دیا نا، یہ 27 کہنے کی وجہ کیا ہے؟ نہیں وہ یہ تھا کہ نی غزوات میں باقاعدہ جنگ ہوئی، نی یوتی فراشو شو پڑھی آگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا سریہ کب روانہ فرمایا؟ جواب رمضان 1 کو، 1 ہجری، اس ہا کا مطلب ہوتا ہے ہجری، یہ ساتھ پڑھتے ہیں، رمضان 1 ہجری کو۔ جی اس سریہ کا نام بتائیں۔ سریہ سیف البحر۔ جی سریہ سیف البحر، سریہ سیف البحر پہ سالار اسلام، سپہ سالار اسلام، سپہ سالار اسلام کا نام کیا تھا؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جی سیف البحر، یہ لام ایکسٹرا ہے، جن کے پاس اردو کی کتاب اس کو ٹھیک کر لیجیے، یہ لام کاٹ دیجیے یہاں سے۔ سریہ سیف البحر میں مسلمان مجاہدین اور کفار کے لشکر کی تعداد کیا تھی؟ مسلمان 30 اور کفار 300۔ جی یہ بتائیں کہ کیا سریہ سیف البحر میں جنگ ہوئی؟ جی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے جو سریہ روانہ فرمایا وہ فرمایا رمضان 1 ہجری میں، سریہ کا نام سریہ سیف البحر ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے چچا جان تھے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس سفر میں جو تھے وہ اسلامی لشکر کی کمانڈ کر رہے تھے، اور وہ اسلامی لشکر صرف 30 صحابہ اکرام پر مشتمل تھا، اور ان کے مقابلے میں 300 کفار جو تھے وہ آئے تھے، مگر اس میں جنگ نہیں ہوئی۔ آگے صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس غزوہ میں شرکت فرمائی اس کا نام تھا غزوہ ابوا۔ جی سوال ہوتے تو غزوہ ابوا کب ہوئی؟ ماہ سفر 2 ہجری۔ ماہ کا کیا مطلب ہوتا ہے احمد؟ مون ہے، ماشاءاللہ۔ ماہ سفر یعنی سفر کا مہینہ، ماہ سفر 2 ہجری۔ جی غزوہ ابوا کا دوسرا نام بتائیں۔ غزوہ
ودان غزوہ ودان. جی. غزوہ ابوا میں کتنے مسلمان شامل ہوئے؟ 70 یا 60 تقریباً. جی. یہ بتائے کیا غزوہ ابوا میں جنگ ہوئی؟ جواب جی نہیں. جی پڑھتے جائیے. غزوہ بوات کب ہوا؟ ربیع الاول 2 ہجری. غزوہ بوات میں مسلمانوں اور کافروں کی کیا تعداد تھی؟ مسلمان مجاہدین 200 اور کفار 100. ربیع الاول 2 ہجری میں ہونے والے ایک اور غزوہ کا نام بتائیں. غزوہ صفیان. غزوہ صفوان. غزوہ صفوان. جی. غزوہ صفوان کا دوسرا نام بتائیں. غزوہ بدر اولا. جی. یہ بتائیں کہ غزوہ صفوان کو غزوہ بدر اولا کیوں کہا جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوہ میں کفار کے لشکر کا وادی صفوان تک بچھا دیا، پیچھا کیا اور وادی صفوان کے مقام بدر کے بہت قریب ہے. اس لیے غزوہ کو غزوہ بدر اولا بھی کہا جاتا ہے. جی. غزوہ بدر اولا. غزوہ بدر اولا. غزوہ بدر اولا میں مسلمان مجاہدین کی تعداد کیا تھی؟ تقریباً 70. جی. کیا غزوہ بدر اولا میں جنگ ہوئی؟ جی نہیں. اولا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ فرسٹ. اولا کا کیا معنی ہے؟ فرسٹ یعنی پہلا. یعنی غزوہ بدر اولا اسے کہتے ہیں، غزوہ صفوان کو. جی. غزوہ ذی العشرہ کب ہوا؟ ذی العشیرہ. کب ہوا؟ جمادی الآخر کے آخر 2 ہجری. تمام اتفاق. غزوہ ذی العشیرہ میں کتنے مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے؟ تقریباً 200 مسلمان. کیا غزوہ ذی العشیرہ میں جنگ کی نوبت آئی؟ جی نہیں. اس غزوہ میں بھی جنگ نہیں ہوئی. یہ چیز ایک مقام پر آگے اسلامی تاریخ کے سب سے پہلا وہ غزوہ جس میں باقاعدہ جنگ ہوئی اس کا ذکر مبارک شروع ہونا ہے. لیکن اب آپ یہاں سے اندازہ کر لیجئے ابھی کہ 2 ہجری میں سفر میں جہاد کا حکم جو تھا وہ نازل ہوا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کی اجازت دی گئی. تو اب جب جہاد کی اجازت دی گئی تو آپ نے ابھی تک جو اس پیج پر پڑھا کہ ایک لشکر روانہ ہو رہا ہے اسی سفر 2 ہجری میں، اس کے بعد ایک لشکر جو ہے وہ لشکر واپس آ جاتا ہے، پھر ایک لشکر وہ روانہ ہو رہا ہے ربیع الاول 2 ہجری میں. ربیع الاول کے بعد جو ہے وہ ایک ہوتا ہے غزوہ صفوان، اور اس کے بعد جمادی الآخر میں پھر غزوہ ذی العشیرہ کے لیے حضور علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لے جاتے ہیں. اب سفر ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الآخر، یہ 5 مہینوں میں کم سے کم 4 غزوات کا ذکر ملتا ہے. یعنی 5 ماہ میں یہ جو ابتدائی 5 ماہ تھے حکم جہاد نازل ہونے کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود جن لشکروں کی قیادت فرماتے ہوئے حضور مدینہ پاک سے باہر نکلے ہیں 5 ماہ میں وہ 4 جنگی مہمات ہیں، وہ 4 فوجی لشکر ہیں جن کی قیادت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے ہوئے شہر مدینہ طیبہ سے باہر نکلے ہیں. اب اس بات کو ہمیں ضرور سمجھنا ہے کہ جب کوئی شخص غزوہ پہ جاتا تھا تو وہ کس لیے جاتا تھا؟ اپنی جان کو، گویا کہ وہ جب گھر سے نکلتے تھے
تو اپنی جان اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کرنے کی نیت سے نکل کھڑے ہوتے تھے۔ اب کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے وہ مبارک عزائم کیا ان پر بعد والی امت قربان نہ ہو جائے کہ اب یہ کام جو تھا یہ خالی نماز پڑھنا نہیں تھا کہ آؤ مدینہ منورہ سے باہر نکل کے فلاں مقام پہ جا کے تو کیمپ لگاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، اللہ توبہ کرتے ہیں، یہ بھی اچھا کام ہے، لیکن آپ سمجھیے کہ ان عظیم لوگوں کے عظیم جذبات کیسے تھے کہ وہ ہر ماہ نکلتے تھے کہ کہیں ہماری جان اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، ہم باہر نکلیں، ہم جہاد کریں۔ تو جہاد میں کیا ہوتا ہے؟ یا جان لینی ہے یا جان دینی ہے، یہ دو ہی تو کام ہے۔ مگر ان کا عزم اور ارادہ اور شوق جہاد کا عالم یہ تھا کہ ہر ماہ اگر لشکر نکلتا تو یہ عین ممکنات میں سے ہے نا کہ جو بندہ پہلے مہینے نکلا ہے وہ دوسرے مہینے پھر ساتھ نکل کھڑا ہوا ہے، جو پہلے مہینے نکلا وہ تیسرے مہینے پھر ساتھ چل پڑا ہے، جو پہلے غزوہ میں گیا ہے وہ پھر چوتھے غزوہ کے لیے پھر اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے۔ سو دین کی خدمت میں ان جذبات کا زندہ رہنا بڑا لازمی ہے۔ یہ خالی یہ تو نہیں تھا کہ ایک مہینے فنڈ دے لیا تو دوسرے مہینے کہا نہیں جس مہینے تو جو ہے وہ بڑے حالات تنگ ہو گئے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال جان اور وقت پیش کرنے کے لیے بھی مسلمان کے پاس نہیں بچا تو پھر مسلمان کو خود اپنی اسلام کا انالیسس بھی خود ہی کرنا ہے۔ یہ جنگی مہمات تھیں، یہ غزوات تھے، یہاں پہ جان لینے اور دینے کا معاملہ تھا، مگر ہر ماہ بھی اگر حضور پاک نکلتے تو صحابہ پھر ہر ماہ حضور علیہ السلام کے ساتھ چل پڑتے تھے۔ آگے آپ انشاءاللہ غزوہ بدر کو پڑھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے صحابہ کو کیسا عظیم قلوب عطا فرمائے تھے اور ان کے اندر کیسے عظیم جذبات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نصیب فرمائے تھے۔